یہ وہ چہرہ ہے جس نے کم عمری میں ہی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ ایک ایسی اداکارہ جس کی معصومیت، جذباتی اداکاری اور قدرتی انداز نے لاکھوں دل جیت لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینا آصف کے ٹاپ 5 ڈراموں کی، جنہوں نے نہ صرف انہیں شہرت دی بلکہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نئی پہچان بھی بنا لی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5، تم لڑکے بھی نہ۔ یہ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی کہانی کے ساتھ سماجی رویوں پر طنز بھی کرتا ہے۔ کہانی گھومتی ہے ان نوجوانوں کے گرد جو معاشرے کی روایتیں، سوچ اور جدید خیالات کے درمیان پھنسے ہوتے ہیں۔ اینا آصف نے اس ڈرامے میں ایک ایسے کردار کو نبھایا جو معصوم بھی ہے اور سمجھدار بھی۔ ان کا انداز بہت سادہ لیکن حقیقت کے قریب دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لڑکیوں کو چھوٹی عمر سے ہی مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے وہ اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ڈرامہ زیادہ بھاری نہیں ہے لیکن اس میں ایک نرم سا پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہر انسان کو اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے صفے کسب کی بنیاد پر۔ اینا آصف کی اداکاری اس ڈرامے میں نرمی اور سادگی کا بہترین امتزاج ہے۔ نمبر 4، ماں۔ ماں صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری کائنات ہے اور یہ ڈرامہ اس کائنات کے گرد گھومتا ہے۔ اس کہانی میں ماں کے جذبات، قربانی اور صبر کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اینا آصف نے اس ڈرامے میں ایک ایسی بچی کا کردار ادا کیا جو اپنی ماں کے لیے ہر چیز سے لڑنے کو تیار ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے ناظرین اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں دکھایا گیا ہے ہر سین حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر وہ مناظر جہاں ماں اپنی مشکلات کو چھپا کر بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اینا آصف کی پرفارمنس یہاں بہت قدرتی ہے، جیسے وہ واقعی وہی کردار جی رہی ہو۔ ان کی آنکھوں کے تاثرات اور مکالمے بولنے کا انداز اس ڈرامے کو یادگار بنا دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 3، پرورش۔ پرورش ایک ایسا ڈرامہ ہے جو آج کے معاشرے کی حقیقت کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے بچوں کی تربیت، والدین کی ذمہ داری اور بدلتے ہوئے سماجی نظام کی۔ اینا آصف نے اس ڈرامے میں ایک ایسے بچے کا کردار ادا کیا ہے جو مختلف حالات اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرتا ہے۔ اس کردار میں جذبات کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے غلط پرورش بچوں کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے اور کیسے والدین کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اینا آصف کی اداکاری یہاں بہت سنجیدہ اور متاثر کن ہے۔ وہ اپنے کردار کے ہر پہلو کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، خاص طور پر جذباتی مناظر میں ان کا اظہار بہت قدرتی لگتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ بچوں کو صرف پالنا کافی نہیں ہے بلکہ انہیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، جڑواں۔ یہ ڈرامہ کہانی ہے دو ایسی زندگیوں کی جو ایک جیسی دکھتی ہیں لیکن اندر سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ جڑواں میں اینا آصف نے دو مختلف شخصیات کے کردار کو اس انداز میں نبھایا کہ ناظرین حیران رہ گئے۔ ایک طرف معصومیت ہے، دوسری طرف مضبوطی۔ یہ ڈرامہ جذبات، رازوں اور پیچیدہ رشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر قسط میں ایک نیا موڑ آتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اینا آصف کی سب سے بڑی کامیابی اس ڈرامے میں یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کرداروں کو الگ انداز میں پیش کیا۔ ناظرین کو کبھی لگتا ہے کہ یہ دو مختلف اداکارائیں ہیں۔ یہی وہ ڈرامہ ہے جس نے انہیں ایک ورسٹائل اداکارہ کے طور پر پہچان دلائی۔ نمبر 1، مائری۔ اور اب آتے ہیں اس لسٹ کے سب سے بڑے اور سب سے جذباتی ڈرامے کی طرف، مائری۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو زندگی کے سخت حالات، تلخ حقیقتوں اور جذباتی دباؤ کا سامنا کرتی ہے۔ اینا آصف نے اس ڈرامے میں جو پرفارمنس دی وہ ان کے کیریئر کی سب سے مضبوط پرفارمنس سمجھی جاتی ہے۔ ہر سین میں درد، جذبات اور حقیقت جھلکتی ہے۔ ناظرین اکثر اس کردار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے یہ ان کی اپنی کہانی ہو۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک کم عمر لڑکی زندگی کے بڑے فیصلوں اور مشکلات کا سامنا کرتی ہے اور کیسے وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اینا آصف کی آنکھوں کا اظہار، ان کے مکالمے اور ان کی خاموشی بھی ایک کہانی سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائری کو اس لسٹ میں
नंबर 1 रखा गया है। ऐना आसिफ ने बहुत कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी की बस की बात नहीं। उनके हर किरदार में एक सच्चाई है, एक मासूमियत है और एक गहराई है। ये टॉप 5 ड्रामे सिर्फ उनके करियर का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कामयाबी भी है। और सबसे अहम बात यह है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी तो आगाज है। आने वाले वक्त में हम उन्हें और भी बड़े और चैलेंजिंग किरदारों में देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि ऐना आसिफ का कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प और मुकम्मल कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें।